سبحان اللہ، واہ، پڑھا کرتا ہے جب کوئی سرکار کی نعتیں تو جنت ناز کرتی ہے، فرشتے مسکراتے ہیں۔ بے شک، دو چار چچا لوگوں کو نیند آ گئی، بڑھاپے کی اس عمر میں تو نیند اڑ جاتی ہے کہ نیند آئی کیسے؟ میں وحدت کا پیمانہ اٹھا لے، اسی دنیا میں جنت کا مزہ لے۔ چچا ایک دن مرنا ہے سب کو، وکٹ گرنے سے پہلے رن بنا لے۔ واہ واہ واہ، ٹائم ہم سب کے پاس کم ہے، آپ کے پاس نہیں، ہم سب کے پاس کم ہے، کوئی گارنٹی نہیں کب کس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مصری کہتے ہیں زندگی انسان کی دم کے سوا کچھ بھی نہیں، واہ، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لکھنؤ کا ایک شاعر نے اس کی تشریح کی، اس نے کہا کہ زندگی ایک حوالے بدلتی رہتی ہے، مسافرت میرے چھالے بدلتی رہتی ہے، یہ سانس کب تک بچا کے رکھو گے، موت روز نوالے بدلتی رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، زندگی بہت مختصر کیا کہنے ہے، بھائی، واہ، ایسی مجلسوں میں آ جائیں تو ذرا محبت کے ساتھ بولتے رہیں اور نیکیاں بڑھاتے رہیں۔ اتنی اچھی شاعری ہو رہی تھی محترم جناب حضرت فرحت صابری کی۔ یہ الگ بات ہے عمر کے اس پڑاؤ پر ہیں جہاں قلم چل سکتا ہے، آواز چلے نہ چلے مگر عشق کی تلوار چل سکتی ہے۔ بے شک، ہم تو ظاہر سی بات ہے ایسی مجلسوں میں آنے کے بعد ان کی شاعری سننے کے بعد سینہ ٹھوک کر دنیا والوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں غم حبیب میں بیمار بن کے آیا ہوں، واہ 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 واہ، غم حبیب میں بیمار بن کے آیا ہوں، یہ کیسے کہہ دوں کہ لاچار بن کے آیا ہوں، زمانے والوں مقدر پہ میرے ناز کرو، غلام احمد مختار بن کے آیا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، حضرات واہ، بہت زیادہ ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، یہ ایک دو آدمی ہیں جو بیچ میں کہیں کہیں چائے پلا رہے ہیں، سب اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، میں یہی دعا کروں گا۔ مگر جلسے کی جو ماحول میں تھوڑے انتشار کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے ایک طرف بیٹھ جائیے، جن کو خواہش ہوگی وہ چائے پی لیں گے۔ حضرات بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مگر کچھ کہے آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کبھی کبھی کہیں کہیں مجمع ایسا بولتا ہے، ایسا ملتا ہے جہاں سننے والے شائقین نعت کی ایک حسین مجمع ہوتا ہے، آپ انہی میں سے ایک ہیں۔ اللہ آپ کی اس پاکیزہ سماعت کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ظاہر سی بات ہے رات کے 1 بجنے والے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے دریچے کھلے ہیں، یہ بڑی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بس کبھی کبھی آپ کے سماعتوں کو للکارنے کا کام ناظرین کو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پوری دنیا بول رہی ہے، پوری دنیا آپ کے طرف نظریں گھمائی ہوئی ہے، لیکن آپ جس دن اپنے آپ میں تیار ہو جائیں گے تو یقیناً لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا نبی کا غلام اب بھی تیار ہے۔ جب مدینے کے مضافات میں آ جاتے ہیں، وہ سبھی خلد کے باغات میں آ جاتے ہیں، جب ان کے دیوانے بولنے لگتے ہیں نعیم، اچھے اچھے میاں اوقات میں آ جاتے ہیں۔ بے شک، سمجھیں؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت ایک بہت اچھا لہجہ، بہت اچھی آواز، بہت عمدہ شاعر جو برسہ برس سے نبی کی نعت کی خدمت کر رہا ہے، آج آپ کے بیچ وہ لمحہ آ رہا ہے، وہ لہجہ آ رہا ہے، جن کی آواز سے متاثر ہو کر عشق رسول کے سمندر میں ڈوب جائیں گے، مدینہ شریف جانے کا سامان بن جائے گا، مدینہ شریف جانا آسان ہو جائے گا۔ کچھ شاعر ہر سال مہینے مدینے میں جاتے ہیں عمرہ کرنے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مدینہ جانا اتنا آسان کیسے ہو گیا آپ کے لیے؟ تو اس کا جو جواب ملتا ہے وہ میں 4 مصرے میں ڈھالا ہوں، مگر وہ سناؤں گا تب جب آپ سبحان اللہ کہیں گے، تب سبحان اللہ، محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ذرا محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کہیں گے جمال اختر کیا ضرورت ہے نبی کے نام پکروانے کی؟ تو علامہ مفتی محمد رضا صاحب کہیں گے عشق جب نبی کے عشق میں نبی کے عشق معدب ہو کر پکاریے، عشق نبی میں ہو کے معدب پکاریے، عشق نبی میں ہو کے معدب پکاریے، سنتے ہیں وہ صدائیں انہیں سب پکاریے، عشق نبی میں ہو کے محبت پکاریے، سنتے ہیں وہ صدائیں انہیں سب پکاریے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی آپ کی آواز کو سماعت کر رہے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک 4 مصرع مدینہ شریف جانے کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ نبی کے شہر میں جن کی خواہش ہے جانا نا، ذرا دل لگا کر سنیے گا، میں مطلب پڑھ رہا ہوں۔
سنیے، جس کو مدینہ شریف سے محبت ہے ایک مرتبہ اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، ان کے صدقے میں دن نکلتا ہے، ان کے صدقے میں رات ہوتی ہے۔ واہ۔ آئیے وسیع مصطفیٰ کی عظیم بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بہت پیارا لہجہ محترم بھائی جناب حضرت الفت نوری سیتامڑھی آپ کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ برسہ برس سے کنٹینیو لگاتار مسلسل اس جلسے میں بغیر ناغا ان کی حاضری ہو رہی ہے، یہ سب آپ کی محبت ہے، ورنہ آج کل 2-4 دن کہیں بار بار آیا جائے تو لوگوں کی محبت کم پڑ جاتی ہے۔ جیسے کورونا جو آیا تھا پہلے 2021 میں، اب وہ آ جائے تو اس کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، اسی طرح ایک بار کہیں جگہ میں بار بار جانے سے اس کا وقار کم ہو جاتا ہے، مگر یہ نعت کا خوبصورت تحفہ لے کر آتے ہیں، دن بدن ان کی نعت میں مقبولیت ہوتی جا رہی ہے، ان کی شہرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ محترم جناب الفت نوری سیتامڑھی سے ملاقات کیجیے، کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہندوستان کا وہ عظیم اور پاکیزہ لہجہ بھائی محترم شمیم رضا فیضی جو آج کے خصوصی شاعر ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور خطیب اعظم ہندوستان راجدھانی دہلی سے آیا ہوا ایک مہمان خطیب اہل سنت فکر و فن کا آفتاب خطیب اعظم ہندوستان علامہ مفتی امان الحق صاحب دہلوی جو آج خصوصی خطیب ہیں، حضرت کا خطاب ہونے والا ہے، محبت کے ساتھ استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، اہل سنت، زندہ آباد۔ حضرت الفت نوری آپ کے قریب ہو رہے ہیں۔ معراج کی شب سید ابرار کے پیچھے ہے سارے نبی احمد مختار کے